اور جو ہی قافلہ نکلے آپ نے اس کے بعد نکلنا ہے، اور قافلے کا سامان کوئی چیز گر گئی ہو تو آپ نے وہ اٹھا لینی ہے۔ تو وہ پیچھے سے جب آئے تو یہ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، جب وہ پیچھے سے آئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ درخت کے نیچے سو رہی تھیں، اماں فرماتی ہیں کہ انہوں نے پردے کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جو پردے کا حکم عورت کے لیے نازل ہوا ہے وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ تو اماں فرماتی ہیں وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیے۔ یہ لفظ ہے صحیح بخاری کے کہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اب یہ بھی ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرما رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے پردے کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ میرے جب قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اماں فرماتی جب میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً اٹھ پڑی، اور بخاری شریف کے ہی الفاظ ہیں، یہ حدیث نمبر 4141 ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے اٹھ کر فوراً جو ہے حجاب کر لیا، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، حجاب کر لیا۔ تو اب یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پردہ چہرے کا ہی ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انہوں نے لا کر اونٹ میرے قریب بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور پیچھے چل پڑے، اور دوپہر کے ہونے سے پہلے پہلے ہم قافلے سے جا ملے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس پورے سفر میں نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، اور وہاں قافلہ قریب جب چلا گیا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہاں پر قافلے کے سپرد کیا، میں اپنی سواری پر چلی گئی، قافلہ مدینہ منورہ میں آ گیا۔ اب یہ یہاں تک ہی بات تھی، لیکن جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا یہ بات چلتے چلتے اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اب ایک غلیظ ذہن میں جتنی غلاظت آ سکتی ہے، ایک ناپاک ذہن میں جتنی ناپاکی آ سکتی ہے، ایک غلیظ زبان جس قدر ناپاک جملے بول سکتی ہے، ان منافقین نے اس واقعے کے بارے میں وہ مدینہ منورہ کی فضا میں جملے استعمال کیے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے اور صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے، اور منافقین نے یہ بہت زور کا پروپیگنڈا چلایا کہ جوان مرد ہے، جوان عورت ہے، تنہا، یعنی یہ ایک ایمان والا ان الفاظ کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا کہ ایسے پاکیزہ لوگ جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کی پاک دامنی قرآن بیان کر رہا ہو، ان کے بارے میں ایسے ایسے لفظ استعمال کیے گئے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، اور اس پروپیگنڈے میں 3 مسلمان، ویسے تو یہ پروپیگنڈا صرف منافقین کر رہے تھے، ایمان والے نہیں کر رہے تھے، لیکن جو 3 مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، منافق قطعاً نہیں تھے، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طریقے کے ساتھ ایک عورت تھی جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی ایک آدھ جملہ کہ ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو، جوان ہیں، ممکن ہے، یہ بس اس سے زیادہ جملے نہیں، صرف امکان ظاہر کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس سارے واقعے کا رد کیا اور سارے الزامات کا رد کیا، اور یہ جو جملے ایمان والوں نے استعمال کیے تھے، میں سارا واقعہ تفصیلی نہیں سنا رہا، اگرچہ اس سے آگے واقعہ ہے پورا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پریشان تھے، میں نے ان سے اجازت لی، میں اپنے والد کے گھر میں چلی گئی، پر میں رو رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی نازل فرمائی، اور جو منافقین تھے ان کی دنیا آخرت کی سزا کا تذکرہ کیا انہی آیات میں، اور جو کامل
کامل مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، لیکن منافقین کی باتیں سن کر انہوں نے باتیں کی تھیں، ان پر بھی نبی علیہ السلام نے دنیا کے اعتبار سے بھی جو سزا قرآن نے بیان کی الزام لگانے والے کی، اس الزام کو، اس جو ہے سزا کو جاری کروایا، اور آخرت کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے انہوں نے توبہ کی تھی، وہ مسلمان بھی پکے تھے۔ تو اللہ جل شانہ سب سے پہلے اس واقعے کا آغاز کرتے ہوئے بڑی تسلی دے رہے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تسلی دینے کے لیے، چونکہ منافقین نے بہت بڑی سازش کی تھی اور بہت نقصان پہنچایا تھا اور بہت جو ہے بڑا زہریلا پروپیگنڈا کیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اتنا دکھ دہ امر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہاں جو ہے اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے ولیوں پر جب بھی کوئی الزام لگا تو اللہ جل شانہ نے ان کو جو ہے اپنی قدرت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس بہتان سے نکالا ہے۔ جیسے بی بی مریم علیہ السلام پر لگا تو اللہ جل شانہ نے بچے کو حکم دیا کہ وہ بولا، اور اسی طریقے کے ساتھ اور دیگر واقعات ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بھی واقعات، ایک واقعہ صحیح بخاری میں بھی اس طرح کا ملتا ہے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا تو اللہ جل شانہ نے پھر قرآن نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی 17 آیات اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ان کی پاک دامنی پر، اور بیچ میں اصول، ضوابط اور قوانین بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اگرچہ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن تم اس واقعے کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو نقصان پہنچانے کے لیے الزام لگایا تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس الزام کو بھی دور فرمایا، اور اماں کی پاک دامنی کو رب العالمین نے قرآن میں نقل فرما دیا۔ اب قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا، اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی ہمیشہ بیان ہوتی رہے گی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو یہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں، عصبۃ منکم، یہ تم ہی میں سے ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، یعنی وہاں کے رہنے والے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی انہوں نے نقصان کر دی۔ ایمان والے کا تو نقصان ہوتا ہی نہیں، ایمان والے کو نفع مل جائے تو بھی ایمان والے کا نفع ہے، اور اگر ایمان والے کا نقصان ہو جائے تو بھی اللہ جل شانہ اس کو نفع عطا فرماتے ہیں۔ ایمان والا تو ہمیشہ نفع میں ہی ہے، نقصان میں تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والے کو بخار ہو تب بھی اس کے لیے نفع ہے، بڑا اجر ملتا ہے، بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں تک کانٹا اگر لگ جائے ایمان والے کو تو اس پر بھی اللہ جل شانہ ایمان والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان والے کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ایمان والے کے لیے گھاٹا ہے ہی نہیں، ہر اعتبار سے نفع ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایمان والے کی شان بنائی اور فرمایا تم اس کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور جنہوں نے باتیں کی ہیں، جنہوں نے الزام لگائے ہیں، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر بندہ جس نے یہ الزامات لگائے ہوئے ہیں اس کے لیے گناہ ہے، لیکن وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان میں سے جو ان کا بڑا سرپرست ہے، جو ان کا بڑا ہے، سرپرست ہے، جس نے سارے پروپیگنڈے کی سرپرستی کی ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ جل شانہ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح کی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے آ کر بات کرے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی تھی تو تمہیں فوراً انہیں ٹوک دینا چاہیے تھا، انہیں روکنا چاہیے تھا، ان کی بات سننی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اور
اگر اس آیت کو عام لیا جائے تو جب بھی کوئی بندہ بغیر ثبوت کے اور بغیر دلیل کے کسی دوسرے پر الزام لگا رہا ہو تو ایمان والے کے ذمہ ہے کہ کسی پاک دامن مرد اور کسی پاک دامن عورت کے خلاف ہونے والے اس پروپیگنڈے میں شرکت نہ کرے، اپنے دامن کو بچائے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، اذ سمعتموہ، جب تم نے اس بہتان کو سنا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان لانے والا مرد اور ایمان لانے والی عورت گمان کرتے اپنے جان کے بارے میں خیر کیا، اپنی جان کے بارے میں خیر کا گمان کرتے کہ ہمیں اس پروپیگنڈے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے جب حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کے کردار پر اگر الزام لگائے تو وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو یہ بندہ خود بھی اللہ کے ہاں جو ہے یہ ناپسندیدہ اور مجرم ٹھہرے گا، اور اس کی بات سننے سے میں بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو اپنی جان کے بارے میں خیر کا گمان کرنا چاہیے تھا، اور اس کہنے والے بندے کو تمہیں کہنا چاہیے تھا وقالو، اور کہتے ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور یہ جو الزام لگانے والے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں منافقین جو ہیں یہ جو الزام لگا رہے ہیں، تو یہ اللہ جل شانہ نے تو فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، 7 اگر تم الزام لگاتے ہو کس پر تو فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے اپنے اس بہتان پر 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے، 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب یہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے ہیں تو پھر یاد رکھو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں، چونکہ اللہ جل شانہ نے تو فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو تم خاموشی اختیار کرو، تم پروپیگنڈے سے بچو، کسی کی کردار کشی کیوں کرتے ہو؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اب ایمان والے جو تھے چند لوگ، جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، ان کے نام بھی بتائے تھے، تو وہ بات کی سماعت وغیرہ کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، تو اللہ تھے وہ پکے ایمان والے، لیکن پروپیگنڈے کی ضد میں آ گئے تو اللہ جل شانہ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ جل شانہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں اور آخرت میں، تو لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جن باتوں میں تم مصروف تھے، جو تم باتیں کر رہے تھے اس معاملے کے بارے میں، تبصرے خبصرے جو کر رہے تھے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو فرمایا لمسکم، تمہیں ضرور بے ضرور جو ہے ایک عظیم بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تمہیں آ کر پکڑ لیتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم بچ گئے ہو، تم ایمان والے تھے خالی۔ اب اس سے ثابت یہ بھی ہو رہا ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بھی کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے گا، ان کی بری باتیں سنی جائیں گی، تو خالی باتیں سننے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، خالی باتیں سننے سے کتنا جو ہے اللہ جل شانہ ناپسند فرما رہے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، اچھائی کا تذکرہ چلاؤ، اچھائی کی باتیں کرو، خیر کی مجلس میں بیٹھو، خیر کی باتیں کرو۔ جب بندہ بری مجلس میں بیٹھے گا اور بری باتیں کرے گا تو بری باتیں بسا اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو لا کر ہلاکت کے دھانے پر کھڑا کر دیتی ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو پچھلی بات کی ہے اس سے بھی سخت بات کی ہے، فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، استلقونہ بألسنتکم، کہ جس وقت تم اس بات کو، اس بہتان کو اپنی زبانوں کے ساتھ آگے منتقل کر رہے تھے،
ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سن رہے تھے، باتیں اس کے بارے میں کر رہے تھے، زبان در زبان، کان در کان آگے اس کو چلا رہے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ صرف تمہارے منہ کی بات تھی، تمہاری زبانوں سے جو باتیں ادا ہو رہی تھی تمہارے منہ کی بات تھی۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ تمہارے پاس گواہ تھا، نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا، صرف شک و شبہات، اور شک و شبہات کی بنیاد پر آپ نے جو ہے اتنی بڑی پاکیزہ عورت جو تھی، اتنی مقام اور مرتبے کی جو عورت تھی، اور اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، آپ نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے منہ کی باتیں تھیں، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، ہلکا سمجھتے کہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں اور تبصرے خبصرے کر رہے ہوتے ہیں کسی پاکیزہ مرد کے خلاف یا پاکیزہ عورت کے خلاف، باتیں کرتے ہوئے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ایسے ہی خام خواہ ٹھٹھا کر لیا، مذاق کر لیا، مزاح کر لیا، تو بندہ اس کو ہلکا سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اور ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا، قل تم کہتے، ما یکون لنا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ان نتکلم بہذا، ہم اس بارے میں کلام بھی کریں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، خالی شک کی بنیاد پر تم بات کرتے ہو، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم اس بارے میں بات کریں۔ سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ جل شانہ تم کو وعدہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ تم کو واعظ کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اب دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کرنا، اس طرح کا کام اب دوبارہ نہیں کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، پیچھے اس کی توبہ استغفار کرو، لیکن دوبارہ ایمان والو دوبارہ ایسے نہیں کرنا کہ بغیر دلیل کے کسی پر بہتان لگاؤ۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ جل شانہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جل شانہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔